جو آج کی سائنٹیفک فیکٹس کی جو دنیا ہے اس میں جس طریقے سے یہ چیزیں کھل کے سامنے آئی ہیں، ہمارے اسلاف کو اس کا عشر اشیر بھی نہیں پتا تھا۔ یعنی آج 16 دسمبر 2018 کو بیٹھ کے ہم بڑے آسانی کے ساتھ ان چیزوں کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑے یہ یونیورسل ٹروتھس تھے، اور فزیکل فنومین آف نیچر، قانون قدرت، جن کا بیان اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں کیا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کریٹر ہے اس کائنات کا، اور خالق کے قول میں اور اس کے فعل میں تضاد تو نہیں ہو سکتا۔ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اور قرآن اللہ تعالیٰ کا قول ہے، تو اللہ کے قول اور فعل میں تضاد تو نہیں ہو سکتا۔ تو جو فیکٹس بیان ہوئے ہیں وہ آج جس طریقے سے کھل کے ہمارے سامنے آئے ہیں، ہمارے بزرگوں کا ایمان تو اس حوالے سے غائب پر تھا، لیکن ہم نے تو کئی چیزیں انہیں سائنٹیفکلی پروف کر لی، فزیکل فنومین آف نیچر کے ذریعے، اس ایکوائرڈ نالج کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا تھا عقل کی صورت میں، دا نالج obtained through observations and experiments۔ تو وہ ایکوائرڈ نالج نے بھی آج ویریفائی کر دیا اس ریویلڈ نالج کو، اور اس کا ذکر بھی سورہ حامیم السجدہ، سورہ فصلت کے اندر موجود ہے۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ ان قریب ہم لوگوں کو ان کی جانوں میں اور زمین و آسمان میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ وہ چیخ اٹھیں گے یہ حق ہے، پرپس فل کتاب ہے، یہ سچی کتاب ہے۔ یعنی ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر اتنے دلائل، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قریب ہم لوگوں کو دکھائیں گے، اور وہ دیکھیں کہ ان میں سے اکثر چیزیں جو ہیں وہ یعنی کفار کے ذریعے ہائی لائٹ ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کی بھی کنٹریبیوشن ہے سائنس میں، لیکن اب ظاہر ہے جو لیٹسٹ ماڈرن سائنس ہے 1950s سے لے کے آج تک، یہ جو 70 سال میں ایکسپلوژن ہوا ہے، انسان نے پوری انسانی تاریخ میں اتنی ترقی نہیں کی ہے جتنی ان 70 سالوں کے اندر کی ہے، خصوصاً الیکٹرانکس کی فیلڈ کے اندر۔ الیکٹرانک مائکروسکوپس بھی بن گئی ہیں، ٹیلیسکوپس بھی بن گئی ہیں، اور کہاں سے کہاں بات پہنچ چکی ہے۔ ان چیزوں کا ذکر، ان یونیورسل ٹروتھس کا، فزیکل فنومین آف نیچر کا۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے آسمان کو، انہوں نے کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے اوپر آسمان کو کیسا بلند کیا ہے، کیسا بنایا ہے۔ وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، اور اسے مزین کر دیا ہے اور اس میں کوئی شگاف نہیں چھوڑا۔ یعنی آسمان میں کسی کو کوئی شگاف نہیں نظر آتا۔ ویسے تو دن کے وقت تو اوزون لیئر کی وجہ سے یہ بلو کلر میں آسمان نظر آتا ہے، ویسے تو یہ بلیک ہے، رات کے وقت بلیک نظر آتا ہے، کوئی شگاف اس میں نظر نہیں آتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا۔ یعنی رات کو آسمان کی خوبصورتی، دن کے وقت تو چلے آسمان پہ لوگوں نے دیکھنا تھا، سورج نظر آ جاتا، پرندے نظر آ جاتے، رات کے وقت آسمان کو کس نے دیکھ کے انجوائے کرنا تھا؟ لیکن ستارے موجود ہیں، اس کی وجہ سے انسان دیکھتا ہے۔ پھر ان ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے ان کو ذریعہ بنایا لوگوں کے لیے ہدایت پانے کا، یعنی خشکیوں میں بھی اور سمندروں کے اندر بھی، یعنی راستہ۔ آپ نارتھ سٹار جو ہے، یعنی قطب شمالی کو آپ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر لیں قطبی ستارے کے ذریعے، تو شمال کی طرف آپ اگر منہ کر لیں گے تو آپ کے بیک سائڈ کے اوپر جنوب ہوگا، اور رائٹ کے اوپر مشرق، اور لیفٹ کے اوپر مغرب۔ یعنی نارتھ سٹار کی طرح منہ کریں نارتھ، اور بیک سائڈ پہ آپ کے ساؤتھ، اور رائٹ سائڈ پہ ایسٹ، اور لیفٹ کے اوپر ویسٹ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجا دیا، یعنی کتنی اٹریکشن رکھ دی ہے اس دنیا کے آسمان میں۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ رکھ دیے لنگر کے طور پر۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اس زمین میں ہر طرح کی نباتات اگا دی۔ اب یہ دو آیات کے اوپر میں 2 گھنٹے بھی فی البدی بول سکتا ہوں۔ آلریڈی میرا ایک لیکچر ریکارڈڈ ہے، ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس، اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں، مسئلہ نمبر 60 کے نام سے، اردو کے اندر یہ 1.25 گھنٹے کا لیکچر ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک اور لیکچر ہے مسئلہ نمبر 83B، ہو کریٹڈ گاڈ، اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ، خدا کو کس نے پیدا کیا، اور جدید سائنسی جو اور شیطانی وسوسے ہیں ان کا تحقیقی جائزہ۔ تو اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس حوالے سے ڈسکشن کی تھی کہ اس وقت میرے بھائیوں اس کائنات کے اندر صرف جو ہماری یہ گلیکسی ہے نا، ملکی وے ایک گلیکسی، اس کے اندر 300 ارب سورج دریافت ہو چکے ہیں، 300 بلین۔
1 بلین اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر ایک شخص 24 گھنٹے صرف گنتی گنتا رہے نا اور کوئی کام نہ کرے، 25 سے 30 سال لگ جاتے ہیں 1 ارب کی گنتی پوری کرنے کے لیے۔ آپ جا کے کیلکولیٹر پہ خود حساب کر، یعنی 24 گھنٹے میں 86,400 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ تو آپ ہر سیکنڈ میں بھی گنتی گننا شروع کریں تو تب بھی آپ 1 لاکھ تک نہیں گنتی گن سکتے، 24 گھنٹے کوئی کام نہیں کریں۔ اس طریقے سے آپ گنتے رہیں اور کوئی کام نہ کریں تو سر 1 ارب کو پورا کرنے کے لیے 25 سے 30 سال چاہیے۔ اور اس میں آپ ذرا دیکھیں گے جن لوگوں کے گھروں سے اربوں روپیہ نکل رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر لاکھ روپیہ روز کا خرچ کرے نا تو 25 سے 30 سال تک بھی یہ ختم نہیں ہونے کا۔ روز کا لاکھ روپیہ، مہینے کا نہیں سر، روز کا۔ اور یہاں اربوں نکل رہے ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، اربوں کے ایسٹس ہیں۔ تو یہ ارب اتنا بڑا فگر ہے، یہ 1 ارب کی بات ہو رہی ہے، 300 ارب سورج ہیں اس کے ساتھ کے، اور یہ سب سے چھوٹا سورج ہے سر، جس کے اندر ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ اٹامک بم کے برابر انرجی ریلیز ہو رہی ہے، اور آج سے نہیں سر، 15 ارب سال سے، 15 ارب سال سے اس کا فیول کون پورا کر رہا ہے؟ ایک سورج۔ اور اس طرح کے 300 ارب سورج اور ہیں ہماری اس ایک گلیکسی میں، اور یہ ایک گلیکسی ہے ملکی وے۔ اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز اور ہیں۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ دنیا میں سمندر کے کنارے پہ جتنے ریت کے ذرے ہیں نا، ان سے زیادہ سٹارز اور پلانٹس اس کائنات کے اندر موجود ہیں۔ سر یہ اتنی بڑی کائنات یہ جنتیوں کو ڈسٹریبیوٹ ہونی ہے نا سر، وہ جو بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ ایک جنتی صرف اپنے سے اوپر 1 درجے والے جنتی کو، یعنی ایک بندے نے 1 لاکھ دفعہ سبحان اللہ پڑھی تھی، دوسرے نے 1 لاکھ اور 1 دفعہ، اتنے فرق والے کو اس طرح دیکھے گا جیسے تم ستاروں کو دیکھتے ہو، اتنا ہیوج ڈفرنس ہوگا۔ اور یہ سر گلیکسی صرف بنا نہیں دی ہے، یہ ایکسپینڈنگ یونیورس ہے۔ آئنسٹائن نے اس کے اوپر بھی بات کی، اور سورہ الذاریات میں اگلی دفعہ آ بھی جائے گا کہ ہم نے اس کائنات کو پیدا کیا اور ہم اسے وسعت دے رہے ہیں، اور مسلسل پھیل رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کمال، یعنی اس کی حکمت ہے۔ یعنی یہ تو میں صرف آپ کو اس کی ایکسپینشن کی بات کر رہا ہوں، آپ اگر آپ دوسری طرف آنا شروع کر دیں تو وہاں بھی آپ ایک سوئی کی جو نوک ہے نا، اس کے اوپر اربوں ایٹمز آ جاتے ہیں ایک سوئی کی نوک کے اوپر۔ اب وہ ایٹم کے اندر آپ جانا شروع کر دیں تو وہ تو ختم نہ ہونے والی بات ہے۔ اتنی بڑی کائنات بنائی اور پھر اس میں ایک میریکل پلانٹ رکھ دیا، زمین جہاں پہ زندگی ہے۔ دس ارتھ از اے میریکل پلانٹ ان دس یونیورس۔ اور وہ جو اللہ تعالیٰ فرمایا نا کہ والارض مددناها، ہم نے زمین کو پھیلا دیا، والقینا فیہا رواسیا، اس میں بڑے بڑے پہاڑ رکھ دیے، یعنی یہ ڈولنا نہ شروع کرتے، اس کی بیلنسنگ کی ہے، ڈائنامک بیلنسنگ، جیسے ویل گھومتا ہے نا اس میں آپ میس ایڈ کر کے ڈائنامک بیلنسنگ کرتے ہیں۔ زمین کی ڈائنامک بیلنسنگ، کیونکہ زمین 4 موشنز تو لے رہی ہے، بڑی بڑی اس کی 4 موشنز ہیں۔ ایک تو وہ ہر وقت اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے، ہر سیکنڈ میں ½ کلومیٹر، 1 سیکنڈ کے اندر ½ کلومیٹر، جس کی وجہ سے 24 گھنٹے کے اندر ہمارا دن رات مکمل ہوتا ہے۔ پھر اس کی ایک اور موشن ہے جو سورج کے گرد ہے، وہ ہر سیکنڈ میں 30 کلومیٹر ہے۔ سر سیکنڈ میں 30 کلومیٹر، سیکنڈ ہی تسی سمجھو لاہور پہنچ چکے ہو 1 سیکنڈ۔ اور یہ اسی موشن کی وجہ سے 365 دنوں میں یہ سورج کے گرد اپنا چکر مکمل کرتی ہے، تو ہمارا 1 سال 365 دن کا 30 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار، ہمیں تو کوئی محسوس نہیں ہو رہا، کیونکہ اللہ نے زمین کو بچھونا بنا دیا نا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ زمین چوکور ہے، مراد یہ اسے رہنے کے قابل بنایا ہے، کیونکہ ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں زمین کے اوپر، لیکن ان کا ایمپلیٹیوڈ کم ہوتا ہے، وہ بڑھ جائے تو انسانیت تباہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اسے کنٹرول رکھا۔ یہ تو 2 بڑی بڑی موشن ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس کی ایک سائنوسائڈل ویو کے اندر بھی اس کی ایک موشن ہے، وہ اب آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی، آپ جا کے یوٹیوب کے اوپر دیکھ لیں تو آپ کو فزیکلی وہ ساری موومنٹس بھی سمجھا دیں گے۔ یہ ان موشنز کے ساتھ، پھر اس کی چوتھی موشن پورے نظام شمسی کے ساتھ سورج جو ہے وہ
پچھلے 15 ارب سال سے ایک سٹار ویگا ہے اس کی طرف ٹریول کر رہا ہے، اور سر وہ رفتار تو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے، 200 کلومیٹر فی سیکنڈ، یعنی 5 دفعہ گننے میں وہ یہاں سے کراچی تک کا فاصلہ طے ہو چکا ہے، اور یہ پورے کا پورا نظام شمسی جو ہے وہ ٹریول کر رہا ہے، اور اس طرح کے 300 ارب نظام شمسی ہیں اس گلیکسی میں، اور یہ ایک گلیکسی ہے، اور اس طرح کی پھر 250 ارب گلیکسی، تو اسی جناب 5 مرلے دے مکان نو روندے رہو بہ کے، اللہ دی کائنات کتنی وڈی ہے۔ اب آپ کو بخاری مسلم کی حدیث سمجھ آئے گی کہ جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکال کے انسان جنت میں لے کے جایا جائے گا نا، جس کے بعد کوئی جنت میں نہیں جائے گا، لاکھوں سال عذاب بھگت کے، اس کو اللہ تعالیٰ مائے گا تجھے اس زمین سے 10 گنا بڑی جنت دے رہا ہوں، 10 زمینوں کے برابر۔ تو اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ تو اسی 10 مرلے کے پلاٹ کی گل کر دو، اس یعنی یہ زمین جس کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے، اس سے 10 گنا بڑی جنت، 10 زمینیں ملنی ہیں اس بندے کو جس نے سب سے آخر میں جانا ہے۔ سر تسی تے جو کچھ بھی ہے محبوب کی امت سے ہیں، تہاڈی نہیں گل ہو رہی، ٹھیک ہے، تسی تے کہتے ہو اسی پہلے پھیرے ہی پہنچ جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ بخشتے ہیں۔ اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ بخاری مسلم حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، لیکن اعمال بھی ویسے ہوں۔ ظاہر ہے قرآن میں جو دھمکیاں آئی ہیں نافرمانوں کے لیے وہ تو اللہ نے جھوٹی نہیں کرنی نا، تو یہ تابع فرمان لوگوں کے لیے بلا حساب و کتاب۔ تو اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر اس میریکل پلانٹ کے اوپر انسان، تو خیر انسان پہ گفتگو ہو تو وہ تو نہ ختم ہونے والی ہے، صرف 20 لاکھ سپیشیز صرف اس روئے ارض پہ، 20 لاکھ، یعنی اگر آپ گننا شروع کر دیں نا، انسان، گھوڑا، گدھا، خچر، چیل، کوا، مرغی، اس طرح اگر آپ گننا شروع کریں جانوروں کی اور نباتات کی، یعنی درختوں کی، 20 لاکھ سپیشیز، اور ہر سپیشیز جو ہے نا اس کی پھر آگے اربوں خربوں میں تعداد ہے۔ صرف انسان ہی آپ دیکھ لیں 7-8 ارب ہے، یہ تو بہت تھوڑے ہیں۔ زمین پہ جو انسیکٹس ہیں نا جی، انسیکٹس، کیڑے مکوڑے، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ زمین پہ جو اس وقت 7 یا 8 ارب انسان ہے نا، ہر انسان کو 20 کروڑ کیڑے دے دیے جائیں، 20 کروڑ ان کے، 20 کروڑ ان کے، ایک بندے کو۔ سر ارب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کتنا بڑا فگر ہے، اور 7 ارب انسان ہے، اور ہر ارب میں سے ہر بندے کو 20-20 کروڑ دے دیا جائے، تب بھی زمین پہ کیڑے زیادہ ہیں۔ یہ صرف کیڑوں کی تعداد ہے، یہ یعنی میں ابھی آپ سے یعنی پرندوں کی اور مرغیوں کی اور باقی جو جاندار ہیں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 1 اسکوائر انچ بھی ایسا نہیں ہے اس کائنات، اس زمین کے اندر جدھر کوئی زندہ مخلوق آباد نہ ہو، 1 اسکوائر انچ بھی، یعنی ہوا میں بھی یہ جو اگر آپ 1 اسکوائر انچ بنائیں ادھر بھی مخلوقات ہیں۔ ہماری یہ کھال کے اوپر 1 اسکوائر انچ کے اندر ہزاروں بیکٹیریا ہیں جو اس خوراک پہ پال رہے ہیں، ہمارے معدے کے اندر بیکٹیریاز موجود ہیں، ہر چیز سے وہ خوراک، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوراک کا سلسلہ رکھا ہے۔ آپ ذرا نیشنل جغرافک پہ جا کے ڈسکوری چینل کے اوپر اور اینیمل پلانٹ کے اوپر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا محکم نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک جملے میں بیان کر دیا، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہر رونق افروز چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کرتی ہے۔ ایون نباتات کے اندر بھی جوڑے موجود ہیں، جیسے جانداروں میں جوڑے ہیں نا، میل اور فیمیل، نباتات میں، پودوں میں بھی جوڑے موجود ہیں، یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ اور یہ جو انسان ہے نا جی سر، یہ تو ایک کریشن کا کلائمیکس ہے۔ صرف انسان جو ہے نا اس کو اگر کنسیڈر کرنا شروع کرے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، یہ اللہ نے کیا مخلوق پیدا کر دی۔ سر لوگ کہتے ہیں نا وائرس بڑا خطرناک ہے، بیکٹیریا، سب سے خطرناک وائرس جو ہے نا یہ انسان ہے، اس سے خطرناک کوئی بیکٹیریا نہیں۔ ہزاروں وائرسز اور بیکٹیریاز جو ہے نا وہ روزانہ انسان کے ہاتھوں مر جاتے ہیں، لاکھوں، جو ہمارا امیونٹی سسٹم ہے۔ ادروائز تو یہاں آئے دن جناب وبائیں پھیلی ہوں، انسان ماری جائیں۔ ہمارے اندر اللہ نے ایسا سسٹم رکھ دیا ہے کہ جب وائرسز یا بیکٹیریا جاتے ہیں وہ تو کبھی کبھار انسان بیمار ہوتا ہے نا، ورنہ یہ تو جا رہے تو روزانہ تھوک کے حساب سے، وہ سسٹم اس کی مخالفت کرتا ہے، ان کو مار دیتا ہے۔ یہ میدا دیکھ لیں کیا چیز ہے، گوشت کی چیز بنائی ہے، آپ اس میں جناب بوٹی ڈال دیں وہ بھی ہضم ہو کے نکل جاتی ہے،
آپ سبزی ڈال دیں وہ بھی ہضم ہو کے نہیں، ایسا تیزاب کا سسٹم رکھا ہے، سب کچھ ہضم ہو جاتا ہے، سب کچھ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا مینج کیا ہے۔ اب یہ صرف دل کو دیکھ لیں آپ، 1,00,000 دفعہ روزانہ سب دھڑک رہا ہے، 1,00,000 دفعہ روزانہ بغیر کسی بیٹری کے، اور خالی دھڑک نہیں رہا سر، 10,000 لیٹر خون پمپ کر رہا ہے پورے جسم کے اندر۔ یہ کوئی یو پی ایس بھی نہیں کام کر سکتا، ایک بندے کا دل نہیں چلایا جا سکتا، اتنا خرچ۔ یہ وینٹیلیٹر پہ دیکھیں نا کتنا خرچہ ہوتا ہے، روزانہ کا 1,00,000 1,50,000 روپے لے رہے ہوتے ہیں، اس میں بندہ زندہ نہیں رہتا، صرف دل کو مصنوعی طور پہ چلا رہے ہوتے ہیں، میڈیکلی اس کی موت ہو چکی ہوتی ہے۔ اور جسم میں نسوں کی جو لینتھ ہے نا سر، وہ اتنی زیادہ ہے کہ ایک انسان کی اگر نسیں جوڑی جائے نا تو زمین کے 2.5 چکر لگ سکتے ہیں جی، 1,00,000 کلومیٹر بنتا ہے۔ یعنی صرف میری نسیں ایسے جوڑی جائیں نا تو 40,000 سرکمفرنس ہے زمین کا، یعنی زمین پہ آپ یہاں سے چلیں اور گول پورا چکر کاٹ کے یہاں آئے تو 40,000 کلومیٹر ہے، 2 چکر 2.5 چکر کاٹے جائیں گے ایک بندے کی نسوں کو جوڑنے، اور یہ ساری نسوں کے اندر خون جاتا ہے۔ اور سر یہ تو بھی صرف نسیں ہیں، یہ نسوں میں جو خون جاتا ہے نا، یہ آگے پھر ہمارے جسم کے سیلز تک پہنچتا ہے، اور سر سیلز کی تعداد جو ہے نا وہ لاکھوں میں نہیں ہے، وہ کروڑوں میں بھی نہیں ہے سر، وہ اربوں میں بھی نہیں ہے، 100 ٹریلین سیلز ہر بندے میں موجود ہے۔ 1 ٹریلین جو ہے نا وہ 1000 ارب کے برابر ہوتا ہے، اور ارب تو میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہے، کڈی خطرناک شے ہے ارب۔ 1000 ارب ہوں تو 1 ٹریلین بنتا ہے، تو 100 ٹریلین سیلز ہر بندے کے اندر موجود ہے، ایک بندے کے اندر، ان کے اندر آکسیجن جاتی ہے، اس کی ڈویژن ہوتی ہے، اور اگر یہ خلیوں کی ریپروڈکشن ڈسٹرب ہو جائے تو کینسر بن جائے۔ سر ایک انسان کے 100 ٹریلین سیلز، ان کے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے کہ یہ صحیح سے کام کریں؟ پوری دنیا نے انسان مل کے بھی ایک خلیے کا حساب رکھ سکتے ایک بندے تھے، تو یہ کس نے حساب رکھا؟ اللہ نے۔ 100 ٹریلین سیلز، اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر انگلینڈ جیسے 30 ملک ہو، کتنے 30 ملک انگلینڈ جیسے، اور 30 کے 30 صرف درخت ہی اگے ہوئے ہوں اس کے اوپر، ان درختوں کے جتنے پتے ہوں گے نا وہ 100 ٹریلین سیلز بنتے ہیں، جو ایک بندے کے اندر اللہ نے رکھ دیا۔ اور سر یہ سیلز آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی اینٹ یا بجری ہے، ایک ایک سیل جو ہے نا اس کے اندر پورا ایک پاور سسٹم ہے۔ ایک اگر سیل بنانا پڑ جائے، نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے اس کے اندر جتنے سسٹم ہے جی۔ زندگی کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، زندگی تو کوئی ڈال ہی نہیں سکتا، اس کے اندر جو سسٹمز لگے ہوئے ساری کی ساری، اور یہ ایک انسان کی بات ہو رہی ہے سر، ایک انسان کی، اور یہ صرف سیلز کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی یہ نہیں بتایا جا رہا کہ وہ سیلز کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کن سیلز نے آنکھیں بننا ہے، کس نے گردے بننے ہیں، یہ سیلز تو ایک جیسے ہی ہیں۔ یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر کہ یہ جو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اس نے کچھ عرصے بعد ڈیسیژن کرنا ہے کہ اس نے اتنے سیلز نے مل کے گردہ بنا دینا، اور سر گردہ اس کا پھر فنکشن بھی بنانا ہے سر، خالی گردہ نہیں بنانا، اس نے دل بنا دینا ہے۔ اور سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ آنکھیں تو سمجھ سے باہر ہیں کہ اس کے اندر تو شیشہ ہے، گوشت میں کوئی ایسی چیز نہیں جو شیشہ بنا دے، شیشہ بھی بن جاتا ہے، اور خالی بنتا نہیں ہے، اس کے اندر بنائی ہے۔ صرف آنکھ میں بولوں نا میرے بھائی 1 گھنٹہ چاہیے، یہ آنکھ کیا چیز بنا دی اللہ نے، پھر پھیپڑے ہیں، گردے ہیں، جگر ہے، ایک ایک بندے کی یہ چیزیں کنسیڈر کریں تو انسان یہ میریکل ہے، یعنی انسان خود بہت، یہی تو اللہ نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب زمین و آسمان میں اور تمہاری جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے تم چیخ اٹھو گے کہ اللہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، یہ ساری چیزیں میں صرف سجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں اور نصیحت کے لیے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو عبد منیب ہوں گے، جو رجوع لانے والے ہیں۔ رجوع لانے والے بندے کے لیے تو ایک دلیل بھی بہت ہے، لیکن جو ڈھیٹ ہے اس کو آپ 1000 باتیں بتائیں اس کے اوپر بے اثر